کمانڈو عمران نے کریم سے کہا، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان بموں کا سائز مختصر ہے تو تم دونوں قسم کے 3 بم لیتے آنا۔ عبدالکریم بولا، ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت آ جاؤں گا۔ اس کے بعد عبدالکریم چلا گیا۔ دوسری رات کو وعدے کے مطابق پہنچ گیا۔ اس نے قمیض کی خفیہ جیب میں سے سگریٹ کے عام پیکٹ کے سائز کی ایک ڈبی نکالی، اسے کھولا اور کہنے لگا، میں 6 بم لے آیا ہوں۔ 3 کا ٹائم ڈیفیوز آدھے گھنٹے کا ہے اور 3 کا 1 گھنٹے کا ہے۔ اس نے ڈبی کھول کر عمران اور جبران کے سامنے رکھ دی۔ ڈبی میں ایک ہی سائز کے 6 ٹائم بم تھے۔ ان کے سائز چھوٹے خوبانی کے برابر تھے اور میگنیٹک بم تھے۔ کمانڈو عمران بموں کی تکنیک کو سمجھتا تھا۔ اس نے 1 گھنٹے والے 3 بموں کا انتخاب کیا۔ یہ ہمارے مشن کے لیے بہتر ہیں، عبدالکریم نے کہا۔ اب ان 3 بموں کو چھپا کر فیکٹری کے اندر لے جانے کے لیے ہمیں بڑی عقل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر تم نے انہیں اپنے لباس میں چھپایا ہوگا تو تم پکڑے جاؤ گے، کیونکہ سیکیورٹی کو اگر ذرا بھی شک پڑ جائے تو وہ ڈیٹیکٹر سے تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ کمانڈو عمران نے پوچھا، تو تمہارے خیال میں مجھے پھر بم کس طریقے سے فیکٹری میں لے کر جانے چاہیے؟ عبدالکریم ایک لمحے غور کے بعد بولا، ہم دوپہر کو کھانا فیکٹری کے اندر ہی کھاتے ہیں اور ہم اپنا کھانے کا ٹفن اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ تم بھی ایسا ہی کرو گے اور جس روز تم فیکٹری میں میری جگہ کام کرنے جاؤ گے تو یہ 3 بم آلو کی ٹکی کے اندر رکھ کر کیریئر میں رکھ لو گے اور ساتھ لے جاؤ گے۔ کیا تم ایسا کر لو گے؟ عبدالکریم نے پوچھا۔ کیوں نہیں بھائی، انشاءاللہ ضرور کر لیں گے، ہم اس قسم کے کئی تجربات کر چکے ہیں۔ عبدالکریم کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ ذرا مختلف قسم کا تجربہ ہے، یہاں تمہیں احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ میں ایسا ہی کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ بتائیں کہ مجھے آپ چھوٹے بھائی کے روپ میں فیکٹری میں کمانڈو آپریشن کے لیے کب لے کر جانا چاہتے ہیں؟ عبدالکریم کہنے لگا، کل میں چھٹی لے لوں گا، تم پرسوں صبح 9 بجے ٹفن کیریئر لے کر فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ جانا۔ گیٹ ٹھیک 9 بجے کھل جاتا ہے، وہاں وقت کی سخت پابندی ہے۔ میں تمہیں اپنا شناختی کارڈ دے دوں گا، یہ اپنی قمیض پر سامنے لگا لینا۔ عبدالکریم نے دوسری جیب میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر عمران کو دے دیا۔ عمران نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ اس کے بعد عبدالکریم نے عمران کو سمجھایا کہ کہاں سے فیکٹری کی طرف جانا ہے اور کہاں سے اسے بس ملے گی۔ پھر کہنے لگا کہ ایک بہت ضروری پوائنٹ پر ہم نے ابھی تک بات چیت نہیں کی۔ انتہائی ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تم ٹائم بم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہوگا، اس 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں وہاں سے نکلنا بھی ہے اور فیکٹری ایریا سے 1 کلومیٹر دور بھی جانا پڑے گا، کیونکہ اگر تم بم ڈیفیوز بٹن دبا کر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے نہ نکلے تو یہ تمہیں بھی اپنی ہلاکت خیز دھماکے میں لے لے گا۔ عمران بولا، میں کوئی بہانہ بنا کر فیکٹری سے نکل آؤں گا، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دو، میں صورتحال کو سنبھال لوں گا اور فوراً فیکٹری ایریا سے 1 میل دور تک نکل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، عبدالکریم بولا، تو پھر پرسوں تم ٹھیک 9 بجے فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ جانا۔ ظاہر ہے میں اس جزیرے یعنی پورٹ بلیئر میں ہی رہوں گا۔ میرے خفیہ ٹھکانے کا احمد جان کو علم ہے۔ اگر تم اپنے مشن میں ناکام رہے یا کسی وجہ سے ٹائم بم ٹارگٹ پر نہ لگ سکا تو احمد جان سے رابطہ پیدا کر لینا، وہ تمہیں میرا ٹھکانہ بتا دے گا، اور اگر تم بم لگانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں سے نکل کر سیدھے یہاں اسی کوارٹر میں آ جانا، اور اس کے بعد پھر میں تمہیں خود آ کر مل لوں گا۔ جب تک میں تمہارے پاس نہ آؤں تم اپنے کوارٹر میں سے مت نکلنا۔ عمران نے کہا، سب باتیں طے پا گئی ہیں، جس طرح آپ نے کہا میں اسی طریقے سے کروں گا۔ عبدالکریم نے ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر عمران سے کہا، فیکٹری میں تمہارا نام عبدالجبار ہے، تم عبدالکریم الیکٹریشین کے چھوٹے بھائی ہو، اور تمہارا بڑا بھائی والدہ کی عیادت کے لیے مارشل آئی لینڈ گیا ہوا ہے، اور جو ٹائم بم تم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو انہیں تم آلو کی ٹکیوں کے نیچے دبا کر لے کر جاؤ گے۔
سیکیورٹی گارڈ آلو کی ٹکیوں کو توڑ کر نہیں دیکھتے۔ ہاں، انہیں اگر شبہ پڑ جائے تو پھر وہ چیک کر سکتے ہیں۔ بس تمہارا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ ایسی اداکاری کرنا ہے کہ کسی کو تم پر شک نہ پڑے۔ عبدالکریم نے عمران سے ہاتھ ملا کر کہا، اللہ تمہارا حافظ و حامی ہو۔ پھر کمانڈو جبران سے ہاتھ ملایا اور کوارٹر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کمانڈو جبران اور کمانڈو عمران تنہا کمرے میں رہ گئے تو جبران نے کہا کہ اگر تم ایٹمی بھٹی میں بم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر ہمارا بھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کمانڈو عمران نے کہا، دھماکے کے بعد بظاہر میرے پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ اس لیے نہیں کہ جن لوگوں نے مجھے فیکٹری میں دیکھا ہوگا جو میری شناخت کر سکتے ہیں وہ فیکٹری کے ساتھ ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی میرے خلاف گواہی نہیں دے سکے گا اس لیے کہ وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اسی کوارٹر میں رہیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب کا بھی مشورہ ہمیں لینا پڑے گا۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں رہنے کا خطرہ ثابت ہو چکا ہے تو یہاں سے نکل جائیں گے۔ کمانڈو عمران کی دلیل میں وزن اور منطق تھی۔ جبران نے اس کے بعد اس سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی۔ بم پلانٹ کرتے وقت جس قدر احتیاط کر سکتے ہو کرنا، اس فیکٹری کی تباہی بہت ضروری ہے۔ عمران نے کہا، اللہ میرا حامی و مددگار ہے۔ دوسرے روز شیخ صاحب کے آفس اپنے کام پر چلے گئے۔ کوئی 11 بجے کے قریب شیخ صاحب نے کمانڈو عمران کو کسی بہانے اپنے کمرے میں بلایا اور دفتری فائلوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس وقت ان کا چپڑاسی الماری میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ کمانڈو عمران نے کہا، سر میں نے فائل آگے بھجوا دی تھی۔ شیخ صاحب نے کہا، لیکن ابھی تک وہ فائل مجھ تک کیوں نہیں پہنچی؟ دفتر میں سست رفتاری سے کام ہو رہا ہے اور یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور نوٹ لکھو۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے انگریزی میں نوٹ لکھوانا شروع کر دیا۔ جب چپڑاسی الماری سے مطلوبہ فائل نکال کر لے گیا تو اس کے بعد انہوں نے کمرہ بند کر دیا اور کمرے میں شیخ صاحب اور عمران اکیلے رہ گئے۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کل تم اپنے مشن پر جا رہے ہو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر بدقسمتی سے تم پکڑے بھی جاؤ تو خواہ کچھ بھی ہو جائے اپنی زبان پر میرا نام مت لینا۔ عمران نے کہا، شیخ صاحب آپ مطمئن رہیں، ہم ہنسی خوشی موت کو قبول کر لیں گے، لیکن آپ کا نام ہماری زبان میں نہیں آئے گا۔ شیخ صاحب بولے، ٹھیک ہے اب تم جاؤ، کل اگر تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہیں پرسوں ضرور دفتر میں آ کر اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا، خدا تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب اپنے کام میں لگ گئے۔ عمران ان کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ نکتہ وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا کہ کمانڈو آپریشن کے دن اس کی شیخ صاحب کے دفتر میں حاضری ضروری تھی، خواہ وہ 1 منٹ کے لیے ہی آئے، لیکن آنا ضروری ہے۔ جبران تو پہلے سے ہی آفس میں ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کو فیکٹری میں داخل ہونے کے بعد جتنے عجلت سے ہو سکے تہہ خانے کے تیسرے کمرے میں بم لگا کر نکلنا ہوگا۔ رات کو جبران اور عمران نے خود آلو کے گول گول ٹکیاں بنا کر اور ان ہر ٹکی میں ایک ایک بم لگا دیا۔ پھر ان تینوں ٹکیوں کو ٹفن کے کیریئر میں سب سے نیچے والے خانے میں رکھ دیا۔ دوسرے دن ٹھیک 8 بجے عمران نے بائی سے تھوڑے سے چاول بنوائے اور ٹفن کیریئر کے ایک ڈبے میں ڈال کر ٹفن کیریئر کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ جبران بھی شیخ صاحب کے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ 8:30 بجے عمران اور جبران دونوں اپنا ٹفن کیریئر لے کر کوارٹر سے نکل آئے اور سڑک پر آ کر جبران نے عمران کو خدا حافظ کہا اور بس پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اس کے ساتھ 8 منٹ بعد دوسری بس آ گئی۔ عمران ٹفن کیریئر لیے بس میں سوار ہوا۔ یہ بس فیکٹری ایریا کی طرف جاتی تھی۔ اس کا نمبر عبدالکریم نے عمران کو بتا دیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد بس ایک سٹاپ پر رکی تو عمران نیچے اتر گیا۔ یہ سارا عمل اسے عبدالکریم نے ذہن نشین کروایا تھا۔ سڑک پر 5 منٹ تک چلنے کے بعد
وہ سڑک سے اتر کر ایک ٹیلے کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اس ٹیلے کی دوسری جانب وہ سڑک تھی جو مہاشکتی فیکٹری کو جانے والی سڑک سے جا ملتی تھی۔ یہ ممنوعہ سڑک تھی اور اس پر سوار فیکٹری کے ملازمین کے اور کسی کے علاوہ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے والے 3-4 بابو لوگ سکوٹروں پر سوار عمران کے قریب سے گزر گئے۔ پھر ایک ویگن پیچھے سے آئی۔ یہ فیکٹری کی اپنی ویگن تھی۔ اس میں 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید یہ فیکٹری میں کام کرنے والے سائنسدان ہوں گے۔ سڑک مہاشکتی فیکٹری کے ایک بڑے گیٹ پر جا کر ختم ہو گئی۔ گیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ دونوں جانب 2 فوجی پہرا دے رہے تھے۔ پیدل یا سکوٹر جو بھی اپنی شناختی کارڈ دکھاتا تھا اور اس کو سیکیورٹی والے چیک کر کے اندر بھیج دیتے تھے۔ عمران نے بھی سیکیورٹی گارڈ کو اپنا یعنی عبدالکریم کا شناختی کارڈ دکھایا اور فیکٹری کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ شناختی کارڈ پر تصویر نہیں لگی ہوئی تھی۔ اگر شناختی کارڈ پر عبدالکریم کی تصویر لگی ہوتی تو عمران کو اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ اس قسم کے اداروں کے جو شناختی کارڈ ہوتے ہیں ان پر متعلقہ شخص کی تصویر ضرور چسپاں ہوتی ہے، لیکن معلوم نہیں کہ سیکیورٹی یا رازداری کی وجہ سے شناختی کارڈ پر کسی اسسٹنٹ یا کسی سائنسدان اور کسی محنت کش کی کوئی تصویر چسپاں نہیں تھی۔ شاید ایسا اس خیال سے کیا گیا ہوگا کہ باہر کسی شخص کو اس کا حلیہ معلوم نہ ہو سکے۔ بہرحال کمانڈو عمران فیکٹری میں داخل ہو گیا تھا۔ اب دوسرا مرحلہ لفٹ کے ذریعے تہہ خانے میں جانا تھا۔ عبدالکریم نے عمران کو سمجھا دیا تھا کہ فیکٹری کے گیٹ میں داخل ہونے کے بعد اسے کس سمت میں جانا ہے۔ وہ اسی حساب سے چلتا ہوا ایک جگہ پہنچا جہاں نیچے تہہ خانے میں جانے والی لفٹ لگی ہوئی تھی۔ پھر 6-7 لوگ قطار میں کھڑے نظر آئے۔ عمران نے دور سے ہی سیکیورٹی کے سردار جی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد 4 آدمی شکل و صورت سے پڑھے لکھے نظر آ رہے تھے، وہ اس کے آگے تھے۔ یہ انڈین تھے اور یقیناً لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدان ہی ہوں گے۔ عمران سوچنے لگا کہ اگر بم لگانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ دن ان لوگوں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا، لیکن اسے اس خیال کو فوراً اپنے ذہن سے نکالنا پڑا۔ کمانڈو اس قسم کے کمزور خیالات بالکل اپنے ذہن میں نہیں لاتے۔ وہ سیکیورٹی کے سردار جی کے سامنے آیا تو سردار جی نے اسے دیکھ کر کہا، اوئے تم کون ہو؟ عمران نے جلدی سے کہا، سر میں الیکٹریشین عبدالکریم کا چھوٹا بھائی عبدالجبار ہوں۔ سر بھیا اماں کو لینے مارشل آئی لینڈ گیا ہے، میں اس کی جگہ کام کرنے آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی، سردار جی بولے۔ پھر انہوں نے میری قمیض پر لگے ہوئے شناختی کارڈ کو بغور دیکھا اور ٹفن کیریئر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اسے کھولو۔ عمران نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹفن کھولا اور ٹفن کھول کر اس نے تینوں میں سے ایک ڈبہ کھول دیا۔ ایک ڈبے میں اچار تھا، ایک میں ابلتے ہوئے چاول تھے اور آخری ڈبے میں آلو کی ٹکیاں تھیں۔ اس کے اندر اس نے فیکٹری کی تباہی کا سامان یعنی 3 ٹائم بم رکھے ہوئے تھے۔ سردار جی نے پینسل سے پہلے اچار کو ادھر ادھر ہلایا، پھر چاولوں کے ڈبے میں پینسل ڈال کر گھمائی۔ اس کے بعد جب سردار جی آلو کے کبابوں کی طرف متوجہ ہوئے تو کمانڈو عمران کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی، مگر اپنے چہرے پر اسے اس قسم کی کوئی گھبراہٹ کے آثار نظر نہ آنے دیے۔ سردار جی نے کباب میں پینسل چبو کر اسے ادھر ادھر ہلایا۔ خدا کا شکر ہے کہ پینسل اس کے اندر چھپائے ہوئے ٹائم بم سے نہیں ٹکرائی۔ سردار جی نے پینسل باہر کھینچ لی اور بولے، چل اوئے کاکا آگے چل، پرے ہٹ کے ٹفن کیریئر بند کر، تمہارے پیچھے انجینئر صاحب بھی کھڑے ہیں۔ عمران نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا اور سردار جی کو یس سر کر کے وہاں سے ٹفن لے کر آگے نکل گیا۔ ٹفن کیریئر کو بند کرنے کے بعد وہ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ لفٹ نے اسے تہہ خانے میں پہنچا دیا۔ عمران کے آگے بھی 2-3 مستری ٹائپ لڑکے تھے، غالباً یہ وہی مستری تھے جو تہہ خانے کے سٹور میں وائرنگ کا کام کرتے تھے۔ عمران نے تہہ خانے میں آتے ہی راہداری کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ راہداری کافی کشادہ تھی، اس کی چھت بھی اونچی تھی اور ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ سب سے پہلے بائیں ہاتھ کو پہلا کمرہ آیا، پھر
کمرے کا دروازہ کھول کر عمران نے نگاہ ڈالی۔ اس کے اندر مختلف نیوکلیئر پروسیسنگ میں کام کرنے والی چھوٹی بڑی مشینیں تھیں۔ دوسرے کمرے کی دیوار کتنے ہی ڈائل لگا ہوا تھا۔ یہ دیوار چھوٹا سا ایک پینل بھی لگا ہوا تھا جس پر 10 سے 15 کمپیوٹر سامنے پڑے تھے اور سائنسدان بیٹھے کام کی تیاری کر رہے تھے۔ تیسرے کمرے کو عمران نے خاص طور پر دیکھا کیونکہ یہی کمرہ اس کا ٹارگٹ تھا۔ اس کمرے میں اسے ایٹمی بھٹی کی دیوار کے ساتھ یا اس کے ساتھ کسی جگہ پر ایٹم بم چسپاں کرنے تھے۔ اس کمرے کے وسط میں ایٹمی بھٹی کی زمین کے 3.5 فٹ اونچی گول دیوار تھی۔ ایک بوڑھا سائنسدان ایک ڈائل کے سامنے کھڑا تختی پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ زمین دوز فیکٹری کے تیسرے کمرے میں بجلی کا کام ہو رہا تھا۔ عمران اس کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک سانولے رنگ کا دبلا پتلا آدمی کام کر رہا تھا۔ اس نے عمران کو پوچھا، تم کریم کے چھوٹے بھائی ہو؟ کمانڈو عمران نے جلدی سے کہا، ہاں جی، میں ہی اس کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میرا نام عبدالجبار ہے۔ ہماری اماں مارشل آئی لینڈ میں سخت بیمار ہے، بھائی وہاں گیا ہے۔ مستری نے کہا، بس مجھے معلوم ہے، جاؤ ادھر سوئچ لگاؤ۔ کمانڈو عمران کو بجلی کا کام نہیں آتا تھا مگر اس نے بجلی کے کام کرنے والے لوگوں کو دیکھ رکھا تھا۔ سوئچ اور پیچ کس اٹھایا اور ایک پوائنٹ پر سوئچ لگانے لگا۔